بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، خوش آمدید۔ انگلش لینگویج ایک انٹرنیشنل زبان ہے جو کہ تقریباً دنیا کے ہر حصے میں بولی جاتی ہے سمجھنے کے لیے۔ اب دنیا میں تقریباً سینکڑوں قسم کی زبان بھی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو وہ یہ سمجھنا تو آپ انگلش کے ذریعے اچھی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بکس ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ماڈرن جو نالج آج کل چل رہا ہے نا، اس میں جو زیادہ تر مواد ہے وہ انگلش میں ہے۔ اس وجہ سے انگلش کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو برٹش امپائر ہے نا، وہ تقریباً سارے بر اعظم پر ہی چھائی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ برٹش جو ہے وہ آسٹریلیا میں، انڈیا میں، افریقہ میں، اور جو دوسرے ممالک ہیں، ٹھیک ہے، کینیڈا وغیرہ، ان پہ سب پہ یہ راج کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو بہرحال آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا آپ کو آسان طریقے سے سمجھایا جائے کہ اردو ہندی میں یہ جو سمجھنے والے لوگ ہیں نا ان کے لیے۔ انگلش میں نا آپ کو سمجھنے کے لیے 4 سٹیپس ضروری ہیں۔ یہ جب آپ آئندہ پڑھیں گے نا اسٹار کے جو لیسنز وغیرہ پڑھیں گے، اس میں یہ 4 لیٹرز 4 یہ جو ہے نا یہ سٹیپس آئیں گے۔ ان میں جو پہلا نا وہ ہے جی لیٹر۔ لیٹر سے کیا مراد ہے کہ جو الفاظ جو ہوتے ہیں جیسے اے بی سی ڈی ای ایف، یہ لیٹرز وغیرہ جو ہے نا اس میں آتے ہیں۔ تو ہر لینگویج کے ہوتے ہیں، جیسے انگلش اردو اور عربک میں الف با تا سا یہ الفاظ ہیں، اس طرح انگلش میں یہ لیٹرز ہوتے ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی اینڈ سو آن جو ہے، یہ جو ہے نا یہ لیٹرز میں آتے ہیں۔ اب لیٹرز سے پھر ظاہری بات ہے ورڈز وغیرہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اے فار ایپل یا سیب سے ہم کہتے ہیں، بی فار بال جو گیند ہوتا ہے، سی فار کیٹ جو کیا سے کہتے ہیں بلی۔ اس طرح آپ مختلف الفاظ مختلف اس کو نام دے سکتے ہیں، ورڈز اس کے بنا سکتے ہیں۔ اب ورڈز تو بن گئے، اب آپ نے سینٹینسز کون سے بنانے ہیں؟ سینٹینسز بنانے کے لیے ہمیں لیٹرز اور ورڈز کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے مثال کے طور پر he is eating apple کہ وہ سیب کھا رہا ہے۔ I am going to school میں اسکول جا رہا ہوں۔ I am a student میں ایک طالب علم ہوں۔ تو یہ سینٹینسز آ جاتے ہیں۔ اگین میں رپیٹ کرتا ہوں کہ لیٹرز ان کے جیسے اے بی سی ڈی ایف، آگے آ گیا ورڈز، جو لیٹر سے جو الفاظ جو بنتے ہیں جیسے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، اور سینٹینسز اس سے جیسے جملے بنتے ہیں، ہی از ایٹنگ ایپل، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے کسی کو ڈیٹیل میں سمجھانا ہو، مثال کے طور پر آپ کہیں پکنک پہ گئے ہیں یا کسی ٹور پہ گئے ہیں یا آپ نے کوئی کسی چیز کا سروے کیا، تو آپ نے اس کو اپنی شارٹ کٹ فارم میں یا فل فارم میں آپ نے اسے بتانا ہے، تو اسے پھر کہتے ہیں جی اسپیچ یا پیراگراف، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ پھر ڈیٹیل ایک سمرائزڈ لیکچر دیتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں ان سے مکمل کہ بھائی جو ہے نا میں یہاں گیا وہاں گیا، میں نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ 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 وغیرہ، جو بھی آپ کی زندگی کے جو مسئلے ہیں آپ وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ انگلش کے 4 جو ہے نا وہ سٹیپس ہیں کسی بھی لینگویج کے۔ پہلے لیٹرز آتا ہے، پھر ورڈز آتے ہیں، پھر سینٹینس، پھر اسپیچ۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے نا لیسن میں ہم بترتیب مزید سیکھیں گے انگلش لینگویج کے حوالے سے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اوکے جی، تھینک یو، ملتے ہیں ان شاء اللہ نیکسٹ لیسن میں۔ السلام علیکم۔